وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم وعلى آله وصحبه وعلى بيته أجمعين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ کے سامنے آئے اسلام میراج رابط کرنے کا شیخ حاصل کیا ہے. جنہوں ہم اسی پر گفتگو کر رہے تھے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی، کہ پاک ہے، سبحان ہے وہ ذات ہے. اللہ سبحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بیان کر رہا ہے. اور تعریف اپنی کر رہا ہے. کہتا ہے کہ سبحان الذی اسرا. وہ جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہے نا، وہ اتنا عظیم ہے، اتنی بڑی شان والا ہے کہ خالق کائنات اس کو بیان کرنے سے پہلے خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ. زبان قدرت سے ہی سبحان اللہ نکل رہا ہے. سبحان الذی، کہ اللہ سبحان ہے، پاک ہے. اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی. سیر کہتے ہیں کہ وہیں تک کے آنے جانے کو، جہاں تک کا آنا جانا طبیعت کے اوپر بوجھ نہ بنے. جو سفر طبیعت پر بوجھ بن جائے نا، اس کو سیر نہیں کہتے. اس کو سیر ہے. مثال ہو تو ہم نکلے ہیں یہاں سے، ٹہلتے ٹہلتے نہر پر گئے، وہاں ہم ٹہلتے رہے، ٹہلتے پھر واپس آ گئے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سیر کہتے ہیں. اس کو سیر کہتے ہیں. تو یہ سیر ہے. اس کا دورانیہ کہاں تک ہے؟ تو رب تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اسرا بعبدہ، کہاں تک کی سیر ہے
کس وقت یہ سیر کرائی گئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے رات کے وقت رات کا تھوڑا سا حصہ جو تھا اس کو محبوب کی سیر کے لیے چن لیا اور ہم نے اس ساتھ مختصر سے وقفے میں ہم نے سیر کروا دی۔ سیر کہاں تک کی؟ تو اس نے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم نے سیر کروا دی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسرا کہتے ہیں، اور اکثر اسرا کہتے ہیں سیر کو، اسرا کہتے ہیں سیر کو۔ تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کر دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پھر مسجد اقصی کی فضیلت، اس کی شان، اس کی کرامات بیان فرمائی، اس کی فضیلت بیان کی کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، ارد گرد برکتیں ہیں۔ جس کے ارد گرد برکتیں ہوں اس کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی؟ جس کے ارد گرد برکتیں ہوں اس کے، یعنی مسجد اقصی کو چاروں طرف سے برکتوں نے گھیر رکھا ہے، اور وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ نبیوں کے مزارات ہیں جو مسجد اقصی کے ارد گرد موجود ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کو معراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو معراج ہے۔ معراج کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، یہ حدیث میں آیا ہے۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، یہ سیڑھی ہوتی ہے جس سے بندہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسجد اقصی میں نور کی ایک سیڑھی بچھائی گئی تھی پہلے آسمان کے دروازے تک، اور آسمانوں کا جو سفر تھا یہ سرکار نے اس سیڑھی کے ذریعے کا کیا، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ سفر مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہے اور سدرۃ المنتہا تک ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا میں بیان کر دیا ہے کہ آیات دکھانے کے لیے وہ اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، آیات دکھانے کے لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، آیات کا مشاہدہ کروانے کے لیے وہ لے گیا۔ تو یہ مقصد معراج بیان کر رہا کہ کیوں لے گیا بھائی؟ اس نے کہا میں لے گیا، مولا کیوں لے گیا؟ اس کا جواب بھی اس نے خود ہی دے دیا کہ چونکہ میں مشاہدہ کروانا چاہتا تھا، آیات دکھانا چاہتا تھا، اس لیے آیات دکھانے کے لیے میں لے گیا۔ آیات دکھانے کے لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ تو یہ دوسرے مرحلے کا بیان ہے۔ تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے نا، اس کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لہٰذا اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ اس کا جو منکر ہے نا وہ کافر ہے۔ اور اسی مرحلے نے ابو جہل کو ابو جہل بنا کر اور ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق بنا کر بھیجا۔ سرکار نے کافروں کے سامنے آسمانوں کا ذکر نہیں کیا، کفار کے سامنے سرکار نے آسمانوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہی کہا تھا کہ میں مسجد حرام سے چلا ہوں اور مسجد اقصی تک ہو آیا ہوں۔
مسجد حرام سے یہ ابو جہل نے سنا، اس نے مذاق اڑایا، ابو بکر نے سنا تو ایمان لے آیا، ابو بکر نے سنا تو ایمان لے آیا، ابو بکر کو اس ایمان نے صدیق بنا دیا اور ابو جہل کو زندیق بنا دیا۔ زندیق جو بن گیا وہ بھی معراج کے انکار کرنے سے بن گیا، اور جو صدیق بن گیا وہ بھی معراج کی تصدیق کرنے سے بن گیا۔ معراج کی تصدیق کرنے والا صدیق بن گیا، معراج کا انکار کرنے والا ابو جہل کہلایا۔ بھئی اس کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ جو ابو الحکم حکمتوں والا، اس کا معنی ہے حکمتوں والا، ابو الحکم کہلاتا تھا۔ یہ جو ابو الحکم کہلاتا تھا وہ ابو جہل بن گیا۔ کیوں بن گیا؟ کہ اس نے معراج کا انکار کر دیا، اس نے معراج کا انکار کر دیا، اس لیے وہ ابو جہل بن گیا، وہ ابو جہل بن گیا۔ ابو بکر صدیق بن گیا، وہ کیسے صدیق بن گیا؟ کہ اس نے معراج کی تصدیق کر دی، جس نے تصدیق کر دی وہ صدیق ہو گیا، جس نے انکار کر دیا وہ ابو جہل بن گیا، وہ ابو جہل بن گیا۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، کفار کے سامنے سرکار نے اسی کا ذکر کیا تھا، اسی کا سارے مناظرے اور سارا جو ہے سوال و جواب اور سارے انکار اسی کے ہوئے تھے، اور اس کا تعلق کیونکہ اسے عالم دنیا سے ہے، اس عالم شہادت سے ہے، عالم شہادت سے ہے، شہادت سے ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ دوسرے مرحلے کا ذکر حدیث میں آیا ہے، دوسرے مرحلے کا ذکر جو ہے نا وہ صحیح احادیث میں آیا ہے، اور وہ آسمان قرآن نے ذکر کیا ہے تو اشارت کے ساتھ کیا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے روشن ستارے کی، قسم ہے روشن ستارے محمد کی، وہ ستارے کی طرح روشن میرے مکھڑے کی قسم ہے، تیری قسم ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بینا ہوئے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس کی زبان سے جو کوئی نکلتا ہے نا وہ اس کی مرضی سے نہیں، وہ اپنی مرضی سے، اس کا بولنا اپنا بولنا نہیں ہے، زبان اس کی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے نا، جب اس کی زبان اس وقت کھلتی ہے، جب کھلتی ہے تو وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ اللہ شدید القویٰ، اس کو سکھایا ہے سخت قوتوں والے نے، بڑی طاقت والے نے، بڑے زور والے نے، بڑی قوت والے نے۔ ذو مرہ فاستویٰ، پھر اس نے عالم بالا کا قصد کیا، یہاں سے تک نشانیاں شروع ہوتی ہیں، جو نشانیاں وہ کہتا ہے نا ہم نے وہ نشانیاں دکھائی، یہاں سے پھر وہ نشانیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ذو مرہ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، پہلی نشانی افق الاعلیٰ، آسمان کا سب سے اونچا کنارہ،
سب سے اونچا آسمان، ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، پھر وہ فاصلہ بھی ٹوٹ گیا، اس سے بھی قریب ہو گیا۔ یہ وہ نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک نشانی، ثم دنا فتدلا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر وحی کی اپنے بندے پر جیسی کہ وحی کی۔ اس کے بعد پھر وہ نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ بابا جی بابے بڑے بابے باس انہوں نے اپنے مسلم کے مجھے ایک دفعہ درباش ما قدر الفؤاد مارا افتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نظرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ پھر اس نے نشانیاں دیکھی اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اور اللہ کی نشانیوں میں وہ کہہ کہ جنت الکبریٰ ہے، یہ کافر ثم دنا قاب قوسین او ادنیٰ ہے، یہ سدرۃ المنتہیٰ ہے، بھئی یہ آسمان اولیٰ ہے، یہ سب جو ہے انہیں وہ اپنی نشانیاں کہہ رہا ہے، اپنی نشانیاں کہہ رہا ہے۔ تو اشارہ کیا ہو لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہیٰ سے آگے جہاں تک اس نے چاہا وہ لے گیا، اس کو اعراج کہتے ہیں۔ اب یہ 3 مرحلے ہیں سرکار کے معراج کے۔ پہلا مرحلہ اسرا ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو معراج کہتے ہیں، اور تیسرے مرحلے کو اعراج کہتے ہیں۔ اس کو اعراج لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کر دیا ہے کہ وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اب یہ سمیع اور بصیر کی یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جاتی ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ بصیر بھی ہے، اور رسول کی طرف بھی پلٹتی ہے کہ اللہ کا رسول سمیع بھی ہے اور اللہ کا رسول بصیر بھی ہے۔ اللہ کا رسول سمیع بھی ہے اور اللہ کا رسول بصیر بھی ہے۔ تو بھئی میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تیسرے مرحلے کا بیان ہے کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اس کو اعراج کہتے، اس کو اعراج کہتے کہ اللہ کو دیکھنے والا اور اللہ کا کلام سننے والا پھر محبوب کے سوا اور کوئی نہ تھا، محبوب کو دیکھنے والا اور محبوب کا کلام سننے والا رب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ رب اپنے محبوب کا سمیع و بصیر تھا اور محبوب اپنے رب کا سمیع و بصیر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔
محبوب اپنے رب کا سمیع و بصیر تھا اور رب اپنے محبوب کا سمیع و بصیر تھا. محبوب رب کو دیکھنے والا اور رب کا کلام سننے والا تھا اور رب محبوب کو دیکھنے والا اور محبوب کے کلام سننے قرب کا وہ مقام آ گیا تھا. آگے غیر کا وہاں نام و نشان ہے، یا رب تھا یا اس کا محبوب تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سلامت رہو بابا، ماشاءاللہ کیا بات. حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، حدیث کی، تو حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جبریل نے جا کر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. جی اندر سے آواز آئی کہ تو کون ہے؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. سبحان اللہ. پھر آواز آئی کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آواز آئی کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ سبحان اللہ. جبریل نے کہا کہ ہاں وہ بلائے گئے ہیں. یہ 3 سوال. یہ کس سے ہوئے؟ جبریل سے ہوئے. پہلے آسمان کے دروازے پر بھی، دوسرے آسمان کے دروازے پر بھی، تیسرے آسمان کے دروازے پر بھی، چوتھے آسمان کے دروازے پر بھی، 5ویں آسمان کے دروازے پر بھی، اور 6ٹھے آسمان کے دروازے پر بھی، اور 7ویں آسمان کے دروازے پر بھی. یہ 3 سوال جبریل سے ہوئے. جب تک جبریل نے تینوں سوالوں کا جواب نہیں نہ دیا تب تک آسمان کا دروازہ کھولا ہی نہیں. کیا بات. ان تینوں سوالوں جب جبریل نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو پھر مرحبا مرحبا کہہ کر آسمان کا دروازہ کھول دیا. سبحان اللہ. آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کو، رسول کو بھیجا تھا جو استقبال کرنے کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ. نبی رسول آئے ہوئے تھے، دروازوں پر کھڑے تھے، دروازے بند تھے. جبریل نے صدا دی، دروازے کھٹکھٹائے. اندر سے یہ 3 سوال ہوئے. 3 سوالوں کا جب جبریل نے جواب دے دیا تو پھر دروازہ کھلا. جب کھلا تو کوئی نہ کوئی نبی یا کوئی نہ کوئی رسول جو تھا وہ دروازے پر آیا ہوا تھا استقبال کرنے کے لیے. اب میں جو پوچھنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ بھائی جبریل تو پہلے بھی آتا تھا. آتا ہے ابھی جبریل آیا کرتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے. جو افضل ہے کہ اس رات جبریل بھی آتا ہے اور فرشتے بھی آتے ہیں. تو گویا جب آگے پیچھے آئے یا نہ آئے، آئے یا نہ، اس سے بحث نہیں ہے. بہرحال سال میں ایک رات تو ایسی ضرور آتی ہے نا کہ اس رات جبریل کا آنا جو ہے وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. سبحان اللہ. اور جب تک وہ رات آتی رہے گی جبریل بھی آتا ہے. سبحان اللہ. جب تک وہ رات آتی رہے گی تب تک جبریل بھی آتا، اب بھی آتا ہے، پہلے بھی آتا تھا. نبیوں پر نازل ہوتا رہا، سرکار پر آتا رہا. وہی جبریل آیا جایا کرتا، جبریل آیا جایا کرتا تھا. مگر کبھی کسی نے جبریل سے پوچھا ہے کہ تم کون ہے؟ کیا بات. سلامت رہو. جی کوئی آتے وقت یا جاتے وقت کسی نے روکا ہو نہیں کہ بھئی تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ مطاعن ثم امین. وہ مطاع ہے اور امین ہے. جبریل مطاع ہے
جبریل مطاع ہے، فرشتے اس کے مطیع ہیں، جی سبحان فرشتے اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، جی آسمانوں پر اس کا حکم چلتا ہے، جی سبحان اللہ آسمانوں پر اس کی حکومت ہے، فرشتوں کا وہ سردار ہے، جی سبحان اللہ جی فرشتوں کا امام ہے، جی فرشتوں کا رسول ہے، وہ اس کا حکم چلتا ہے، کم چلتا ہے کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ جبریل سے پوچھے کہ تو کون ہے۔ جی مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، رسی کاٹ دی تھی، جی رسی کاٹ دی کاٹ دی تھی، اور یوسف نے اپنا سفر کنویں کی طرف شروع کر دیا تھا کہ جبریل کو حکم ہوا کہ جنت سے تخت لے جا اور یوسف کے نیچے بچھا دے، ابھی یوسف کنویں کی تہہ تک نہیں آیا، جبریل پہلے پہنچ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامت رہو شیخ۔ اگر راستے میں سوال جواب ہونے شروع ہو اگر راستے میں کوئی روکے تو جبریل کو کہا جاتا ہے کون ہے تو کون ہے، کہاں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی تھی، پوری قوت نبوت اور رسالت کی ساری قوت کے ساتھ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی تھی، چھری چلا دی تھی، اور رب نے حکم دیا کہ اے جبریل چھری خراش نہ لانے پائے، تو جنت سے جانور لے جا اور چھری کے نیچے رکھ لے۔ ابھی تک چھری نے خراش ہی نہیں لگائی کہ جبریل پہلے جانور لے کر آیا، جبریل پہلے لے کر تو جبریل سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، تو کہاں جا رہا، تو کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، مگر آج تو پوچھا جا رہا ہے کہ تو کون ہے، اپنا تعارف کرا بھائی، اپنا تعارف کرا۔ تو جبریل نے اپنا تعارف تو کرا دیا تھا کہ میں جبریل ہوں، اپنا تعارف کروا دیا ہے کہ میں جبریل جبریل ہوں، مگر دروازہ تو نہیں کھلا۔ جبریل کے تعارف کرا دینے پر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ پھر دوسرا سوال ہوا تیرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا تعارف بھی کروا دیا، سرکار کا تعارف بھی کروا دیا گیا، دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ جبریل نے اپنا تعارف بھی کروا دیا، دروازہ نہیں کھلا، محبوب کا تعارف بھی کروا دیا، دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ پھر تیسرا سوال ہوا کہ کیا وہ بلائے گے، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ تو جبریل نے آسمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بلائے گئے ہیں۔ جب جبریل نے یہ اعلان کیا نا تو پھر دروازہ کھلا۔ اصل سوال تو تیسرا تھا نا، جس سے دروازہ کھل گیا۔ پہلا تو صرف تعارف ہی تھا نا، پہلے اپنا تعارف کروایا، پھر محبوب کا تعارف کروایا، محبوب کا تعارف کروایا۔ اب تیسرا سوال جو تھا اصل تو یہی تھا نا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ تو بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس بلائے گئے میں بھائی ایک ہوتا ہے جانا اور ایک ہوتا ہے بلایا جانا۔ بلائے جانے میں اور جانے میں فرق ہوتا ہے، بے شک بلائے جانے میں اور جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ہم بھی لوگوں کو بلاتے بھی رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے بھی آتے ہیں،
مثال کے طور پر ہم نے یہاں ایک جلسہ کروایا ہے، میلاد کروائی ہے، کچھ نعت خان جو ہیں وہ آ گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے بلایا ہے، جی جن کو ہم نے بلایا ہے، اب جو آ گئے ہیں نا وہ ہماری مرضی ہے کہ انہیں ٹائم دیں یا نہ دیں، کیا بات، پر جس کو ہم نے بلایا ہے وہ چنگا ہے یا مارا ہے، ایسا بھی ہے، کیونکہ اسے ہم نے بلایا ہے اس لیے اس کو تو ٹائم دینا پڑے گا نا، کیونکہ بلایا جو ہے نا، تو بلایا جانا اور ہوتا ہے اور جانا اور ہوتا ہے، جانا گویا گیا نہیں ہے، یہ بلایا گیا ہے، اس لیے اس نے بھی یہی کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے بلکہ اسے میں لے آیا ہوں، جس کو بلاتے ہیں ہم اس کے لیے جو سواری بھی بھیج دیتے ہیں نا، وہ بڑی شان والا ہوتا ہے تو گاڑی بھیج دیتے ہیں جی کہ جاؤ اس کو گاڑی میں بٹھا کر کے آؤ، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کے لیے گاڑی بھیج دیتے ہیں، کوئی اس سے بھی بڑی شان والا ہو تو کوئی نہ کوئی بندہ بھی اسے بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کو لے آؤ، جو اس سے بھی بڑی شان والا ہو اس کا پھر استقبال کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، دروازے لگ جاتے ہیں، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، سپیکر لگ جاتے ہیں، سٹیج لگ جاتے ہیں، تو بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو بلایا جاتا ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، بھائی رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے، اپنے محبوب کو بلایا ہے، تو اس نے کوئی سواری بھیجی ہے یا کہ ہمیں ہی بلا لیا ہے کہ آجا، یہ تو نہیں ہے کہا کہ آجا، یہ نہیں کہا آجا، کوئی سواری بھیجی ہے، بھئی سواری اس دنیا کی نہیں ہے، سواری جو ہے جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری نور کی سواری ہے، نور کا سفر ہے، نورانی سفر ہے، عالم نور کی سیر ہے، عالم نور کی سیر ہے، نور والا جو ہے وہ جس شخص نے سارا اہتمام کر رکھا ہے، یہ سارا جشن وہی منا رہا ہے، اور سواری بھیجی ہے، اور سواری بھی دنیا کی سواریوں میں سے نہیں ہے، جنت سے آئی ہے، جنت سے یہ سواری آئی ہے، کوئی لینے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے جو آیا ہے وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، متعلم فرمابین وہ آسمانوں کی کائنات کا سردار ہے، فرشتوں کا سربراہ ہے اور فرشتوں کا امام ہے، جس کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلامت رہو بابا جی، ماشاءاللہ سلامت رہو جیو، کیا بات، ہم اس کو تفصیل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، میں کرتے رہے، میں کہنا چاہتا ہوں جی جی حضور ماشاءاللہ، کہ مولوی لوگ کہتے ہیں نا کہ کنڈی گر رہی تھی، جی جی جس طرح گرم گرم تھا، جی وضو کا پانی چل رہا تھا، سبحان یہ بات کہتے ہیں نا مولوی، جی سنی ہوگی آپ نے سنیے، سنی ہوگی کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، جس طرح کی گرم تھا، کیا اور وضو کا پانی سرکار نے وضو کیا تھا، کسی نے کہا سرکار کعبے میں تھے، کسی نے کہا اپنے گھر میں تھے، کسی نے کہا کہ ام ہانی کے گھر میں تھے، جی یہ ام ہانی کون تھی؟ کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہمشیرہ کا نام ہے ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی، کیا بات، مولا علی کی بہن، مولا علی کی بہن، کیا بات، ام ہانی کے گھر میں سرکار اشارہ فرما رہے تھے، وہاں سے شروع ہوا، سفر
تو بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جبریل نے سب سے پہلے سرکار کو وضو کروایا، جی وضو کروایا، اور جو وضو کروایا وہ جو پانی ابھی تک چل رہا تھا یہ سرکار واپس بھی سرکار مسجد اقصی بھی گئے، وہاں امامت بھی کروائی، آسمانوں میں بھی گئے، انبیاء کا کے ساتھ تعارف بھی ہوا، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں سے پھر جبریل نے ہاتھ جوڑ لیے تو آگے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے، کہاں تک چلے گئے، لیکن ابھی تک ان کی ہل رہی تھی اور بستر ابھی تک گرم تھا، بستر ابھی تک گرم تھا۔ مولوی کہتے ہیں تو بساچی کہتے ہیں، مولوی جھوٹ تھوڑا ہی بولتے جھوٹ تو نہیں بولتے مولوی اگر کہتے ہیں تو پھر سچی بات کرتے ہیں کہ کنڈی ہل رہی تھی، کس طرح گرم تھا، وضو کا پانی چل ابھی تک چل رہا تھا۔ تو میں یہاں ایک صوفیانہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے طی زمان، ایک ہوتا ہے طی مکان، اور ایک ہوتا ہے طی لسان۔ طی زمان کیا ہے کہ یہ جو زمانے ہیں نا یہ لمحوں میں گزر جائیں، اس کو کہتے ہیں طی زمان۔ طی مکان کیا ہے کہ میلوں کے فاصلے جو مہینوں میں سالوں میں طے ہوتے ہوں وہ چند لمحوں میں طے ہو جائیں تو اسے طے کہتے ہیں طی مکان۔ طی لسان کیا ہے کہ دفتروں پر پھیلی ہوئی گفتگو چند جملوں میں بیان ہو جائے تو اسے کہتے ہیں طی لسان۔ اب یہ سمجھ آ گئی؟ لسان۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ہے کہ وہ گھر سے نکلے، ہم اس کا ذکر کر رہے تھے پچھلے اپنے گفتگو کے اندر، گھر سے وہ نکلے، بادشاہ ظالم تھا، اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے، راستے میں ایک غار تھی، غار کے اندر وہ چھپ گئے، غار کے اندر چھپ گئے اور وہاں جا کر سو گئے۔ اب سو گئے، کتنی دیر سوئے رہے؟ 3 صدیاں گزر گئی اور 9 سال گزر گئے، 309 سال وہ گزر گئے، 309 سال وہ سوئے رہے۔ 309 سال جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا، انہیں جگا دیا، رستہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلامت رہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت، بسم اللہ۔ 309 سال تک وہاں سوئے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے جگا دیا، تو جاگے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوچھنے لگ گئے کتنی دیر سوئے ہیں۔ تو ایک نے کہا یومن او بعد یوم،
ہم ایک دن سوئے ایک دن سے بلکہ ایک دن بھی نہیں گزرا اور ہم جاگ بھی گئے ہیں. ہم ایک دن بھی نہیں سوئے. کیا بات ہم ایک دن بھی نہیں نہیں سوئے. اب میں پوچھتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ نوجوان تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ 20-25 سال کے نوجوان تھے. اگر 20 سال کا نوجوان سو جائے 100 سال تک سویا رہے, ہاں جی 100 سال تک سویا سویا رہے تو 100 سال کے بعد جب جاگے گا تو وہ 25 سال کا نوجوان ہوگا یا 125 سال کا بابا ہو جائے گا. کیا بات یہ مشکل کیا بات. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے بال کتنے بڑھ جائیں گے, ہاں جی اس کے ناخن کتنے بڑھ جائیں گے, جی اس کی داڑھی کتنی بڑھ جائے گی, اس کی داڑھی کتنی بڑھ جائے گی. کپڑے استری کوئی سے بچے گی, کچھ نہیں نہ بچے گا. کتنی تبدیلیاں آ جائیں گی, کتنی تبدیلیاں آ جائیں گی. اگر ان کے اندر کوئی ایک تبدیلی بھی آئی ہوتی, جی اگر ان کے کپڑے ہی میلے ہو گئے ہوتے, جی اگر پھٹ گئے ہوتے, اگر ان کی داڑیاں 10-10 فٹ لمبی ہو گئی ہوتی, جی اگر ان کے ناخن 5-15-20 فٹ پڑ گئے ہوتے تو یہ وہ کبھی نہ کہتے کہ ہم ایک دن سوئے ہیں, بلکہ ایک دن بھی نہیں گزرا اور ہم جاگ بھی گئے, ہم جاگ بھی گئے. ارے اس غار کے باہر تو ہزاروں تبدیلیاں آ گئی تھی, اس غار کے باہر ہزاروں تبدیلیاں آ گئی. حکومتیں بدل گئیں, مذہب بدل گئے, عقیدے بدل گئے, سکے بدل گئے, بازار بدل گئے, دکانیں بدل گئی, زبانیں بدل گئی, زبانیں بدل گئی. حالانکہ اس سکے پر جو زبان لکھی ہوئی تھی اس زبان کو پڑھنے والا کوئی نہ تھا, کوئی نہ تھا. ہزاروں تبدیلیاں اس غار کے باہر آ گئی تھی, مگر غار کے اندر جہاں سوئی کھڑی تھی وہی کھڑی رہی. 300 صدیاں اس طرح گزر گئی کہ ایک دن بھی ایک دن سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ. سلامت رہو ماشاء اللہ. کیا کہتے ہیں طیب زمان سلامت رہو ماشاء اللہ. زمان. جی سبحان اللہ. ایک اور مثال قرآن نے دی ہے. عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر دی گئی. جی جب قبض ہو گئی تو فوت ہو گئی. جب فوت ہو گئے تو کتنی دیر مرے رہے, 100 سال گزر گیا. کیا بات 100 سال گزر گیا. سال گزر گیا. گزر گئے. سلامت رہو ماشاء اللہ. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ روح جو تھی وہ عزیر علیہ السلام کے جسم میں واپس لوٹا دی. جب روح واپس ہوئی جی تو پھر زندہ ہو گئے. سبحان پھر زندہ ہو گئے. اللہ نے پوچھا کہ عزیر کتنی دیر مرے رہے, تو عزیر علیہ السلام نے جواب وہی دیا کہ یومن او بعد یوم, کہ مولا ایک دن مرا رہا ہوں بلکہ ایک دن بھی نہیں گزرا اور میں زندہ بھی ہو گیا. میں ایک دن بھی نہیں گزرا اور میں زندہ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر تو ایک دن نہیں مرا رہا, تو 100 سال تک مرا رہا ہے. تو 100 سال مرا رہا ہے. ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھ کہ اس کی ہڈیاں بھی گڑ سڑ گئی ہیں, اور اپنے کھانے کی طرف دیکھ کہ وہ ابھی تک تر و تازہ ہے. کھانا تر و تازہ ہے, گدھے کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی گڑ سڑ گئی. تو 100 سال تو گدھے پر بھی گزر گئے
اور 100 سال کھانے پر بھی گزر گئے بھائی 100 سال جو تھے وہ گدھے پر بھی گزر گئے اور 100 سال جو تھے وہ کھانے پر بھی گزر گئے اور گدھے پر وہ 100 سال اس طرح گزر گئے کہ اس کی ہڈیاں بھی گڑ سڑ گئیں اور کھانے پر وہی 100 سال اس طرح گزر گئے کہ وہ ابھی تک ترتا اس کو کہتے ہیں تہیے زمان تہیے مولوی جو بات کرتے ہیں وہی بات سمجھا رہا تاکہ مولویوں کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے مولوی کہنا کیا چاہتے ہیں مولوی کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی ایک ہوتا ہے تہیے مکان تو تہیے مکان کی بھی ایک مثال قرآن نے بیان کی ہے تہیے مکان کیا ہے کہ فاصلے جو تھے وہ تو سالوں کے تھے مہینوں کے تھے لیکن چند لمحوں میں وہ طے ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں تہیے مکان تہیے مکان تو بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ بلقیس آ رہی ہے بلقیس آ رہی ہے بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت آنا چاہیے کون ہے جو لے آئے گا وہ تخت کون لے آئے گا یہ پوچھ رہے ہیں کون پوچھ رہا ہے سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایک دن بول رہا ہے وہ کہنے لگا کہ میں لے آتا ہوں تو کتنی دیر میں لے آئے گا تو کتنی دیر میں لے آئے گا تو یہ کہنے لگا کہ آپ محفل برخاست کریں جب دوبارہ محفل لگے گی نا تو تخت آ جائے گا کچھ سال مہینے جن نے بھی نہیں بتائے اس نے بھی کہا کہ آج ہی لے آتا ہوں آج ہی لے آتا ہوں مگر یہ مدت بھی سلیمان کو زیادہ لگی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی وہ جا سکتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ بلاج سے اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا کہ میں لے آتا ہوں میں لے آتا ہوں سلیمان نے پوچھا کہ تو کتنی دیر میں لے آئے گا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ جو ہے نا آنکھ کھلتی ہے پھر بند ہوتی ہے اس کو آنکھ کا جھپکنا کہتے ہیں وہ آنکھ کا جھپکنا کہتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ آپ آنکھ جھپکتے ہیں تخت آ جائے گا ادھر سلیمان نے آنکھ جھپکی ادھر تخت حاضر ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں تہیے مکان تہیے نشان کیا ہے کہ دفتروں پر پھیلی ہوئی گفتگو چند جملوں میں بیان ہو جائے اس کو کہتے ہیں تہیے لسان تہیے لسان ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ممبر بچھا لیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے پھر تھوڑے سے وقت میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سرکار نے بیان کیا جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا جو بھول گیا سو بھول گیا جو جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا تو بھائی میں آپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر معجزہ ہر کرامت جو ہے اس کا تعلق یا تو تہیے زمان سے ہوتا ہے یا تہیے مکان سے ہوتا ہے یا تہیے لسان سے ہوتا ہے مگر معراج ایسا معجزہ ہے کہ اس کا تعلق تہیے زمان سے بھی ہے تہیے مکان سے بھی ہے اور تہیے لسان سے بھی ہے تہیے لسان سے بھی ہے تو معجزہ کہتے کسے ہیں معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو معجزہ کہا جاتا اس کا ظہور جب ہوتا ہے نا تو وہ چیز معجزہ بن کر یا کرامت بن کر ظاہر ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی عادت پاک کا ہر وقت ظہور ہوتا رہتا ہے اس کو نہ معجزہ کہتے ہیں نہ کرامت کہتے ہیں یہ اس کی عادت پاک ہے ایک مریض ہے پر اتنا مرض اتنا بڑھ گیا کہ ڈاکٹروں نے حکیموں نے پیروں فقیروں نے سب نے جواب دے دیا گھر والے بھی جو ہے صبر کر کے بیٹھ گئے کہ یہ بندہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اب یہ صبر جو ہے نا اب یہ ساتھ جو ہے یہ ٹوٹنے والا اب یہ ساتھ ہے اس کی موت کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک کوئی امریکہ سے یا برطانیہ سے ڈاکٹر آ گیا اور اس نے اس کا علاج
علاج کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا کی. مطلب یہ کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ کوئی کرامت بھی نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عادت پاک ہے جو اکثر ظاہر ہوتی رہتی اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا. معجزہ کب شروع ہوتا ہے کہ وہی بندہ مر گیا, جب مر گیا نا تو نہ کوئی ڈاکٹر بلایا جاتا ہے, نہ کوئی حکیم, نہ پیر, نہ فقیر, کسی کو نہیں بلایا جاتا, مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے سرانے مسیح آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے تم میری للہ اور وہ مردہ زندہ ہو جائے, تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت پاک نہیں ہے, یہ اس کی قدرت کاملہ ہے, ظاہر ہوتی رہتی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, ارے بھائی میرا محبوب نہیں گیا, میں لے گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سلامت رہو, کیا بات ہے, سلامت رہو, ماشاءاللہ. اب سمجھ تو آ گئی ہوگی نا. جیو ماشاءاللہ. اب انگلی ہٹ رہی تھی, کیا بات, اس طرح گرم تھا, کیا بات, وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا, کیا بات, کارخانہ چل رہا ہے, اس میں کہیں لوئی ڈالی جا رہی ہے, کہیں بناوا پس رہا ہے, جی سبحان اللہ, کہیں دھاگا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے, کیا بات, کہیں کپڑا بنایا جا رہا ہے, جی کہیں اس پر نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں, جی کہیں پریس ہو رہی ہے, جی, کہیں اس کے تھان بن رہے ہیں, کیا بات, کہیں اس پر مہریں لگ رہی ہے. جی یہ مختلف شعبے ہیں نا کارخانے کے, یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں, مگر کارخانہ جس قوت سے چل رہا ہے نا اس قوت کا نام برق ہے, اس قوت کا نام بجلی ہے. بجلی کے ذریعے سے چل رہا, بجلی کے ذریعے سے چل رہا ہے. کسی نے آ کر وہ سوچ جو بجلی کا تھا وہ آف کر دیا, جب آف کر دیا تو سارا کا سارا کارخانہ بند ہو گیا. جو مشین جہاں پہنچی تھی وہیں رک گئی, جو کرسا جہاں پہنچا تھا وہیں رک گیا, جو دھاگا جہاں پہنچا تھا وہیں رک گیا, جو کپڑا جہاں پہنچا تھا وہیں رک گیا, جو پریس جہاں پہنچی تھی وہیں رک گئی. اگر یہ رکا رہے, سارا سال پڑا رہے, تو جہاں جو چیز رکی ہے وہیں پر رکی رہے گی. سال کے بعد کسی نے اس کو آ کر چلا لیا, تو جس شہر نے اپنا سفر جہاں پر ختم کیا تھا وہ اپنا سفر وہیں سے شروع کرے گی. جہاں دھاگا رکا تھا وہاں سے دھاگا اپنا سفر شروع کر دے گا, جہاں مشین رکی تھی وہاں سے مشین چل پڑے گی. اور اس کائنات کی جان اور اس کائنات کی روح تو سرکار سے, سرکار اس کائنات سے نکل گئے, تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نقلیں کھینچ لی. جو چیز جہاں تھی وہ وہیں رک گئی, وہ رک گئی. سرکار تشریف لے آئے تو جو چیز جہاں سے رکی تھی وہیں اس نے اپنا سفر شروع کر دیا. انگلی ہلنے لگ گئی, اس طرح نے اپنا سفر شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.